السلام علیکم جی ہم سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا کہ ہمارا پس منظر کیا ہے ان سارے تعلقات کا، اور کس کس ریلیشن پہ، کس کس لیول پہ، کس کس لیئر پہ یہ تعلقات کنٹینیو کرتے ہیں. اور ہم پچھلے ویلاگ میں پہنچ گئے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی اور ڈیوٹی لگ گئی کہ جناب آپ بھی ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ بڑے کارڈیل ہیں، پرسنل ریلیشن بھی اور انسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن بھی. اب جو تھا عمران خان صاحب نے وہ جو بچگانہ حرکات فرمائیں اور اس کے اوپر سے مجہول جو ایک مائنورٹی ہے پاکستان کے اندر، اس نے بہت زیادہ سیلیبریٹ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ٹرینڈز بھی بنائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جی ہمیں ایک کیڑا ہے اور وہ ہے کیڑا کہ ہم مسلم امہ کے قائد ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور ہم گھر بیٹھے رہیں اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مسلم امہ ہماری حمایت کرے. مسلم امہ ایسے تھوڑی حمایت کرتی ہے، لابنگ کرنا پڑتی ہے. دوست بھی ہو، ارے آپ کا سگا بھائی بھی ہو تو اسے بتانا تو پڑتا ہے نا کہ یار معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کے اندر آپ نے پوزیشن کیا لینی ہے اور میں نے کیا لینی ہے. ہم نے جی کشمیر کے اوپر کسی کو کچھ نہیں بتایا اور کشمیر کے ورکنگ گروپ پہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جب OIC کی اہم میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے اندر ہم پہنچے ہی نہیں، اور انڈیا پہنچ کے 2 دن پہلے پہنچ کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ جو ششمیتا تھی ان کی جو منسٹر تھی، فارن منسٹر، وہ لابنگ کرتی پھر رہی ہیں. ہم یہاں پہ منہ سے تھوکیں بہا رہے تھے. ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. بھائی آپ کو تو اس سے پہلے گھوم جانا چاہیے، فون کر لینا چاہیے، لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ریزولوشن OIC کی ریزولوشن تو ویسے میٹر ہی نہیں کرتی، لیکن OIC کی ریزولوشن ہم ڈرافٹ کیا کرتے تھے، ہم وہاں پہ پہنچا کرتے تھے، سب سے پہلے ہمارے سفارتخار رابطہ کیا کرتے تھے. اب سفارت جو وفاقی وزارت خارجہ ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا خیال جو ہم تک پہنچا ہے وہ کہتے ہیں OIC کی ریزولوشن کے اوپر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. کتنی ریزولوشنیں پڑی ہیں، لیکن اگر آپ نے لینی بھی تھی جتنی مرضی وہ انفیکٹو تھی، آپ کو اس کے لیے پراپر ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. آپ نے بادر ہی نہیں کیا اور وقت پہ پہنچ گئے کہ جناب اس کے اندر کشمیر شامل کیوں نہیں ہے. وہ بھائی وہ جن کے ساتھ ان کے آپ سے زیادہ کارڈیل ریلیشن ہے اور جن کے ساتھ ٹریڈ کے ریلیشن ہے اور جن کے ساتھ بزنس کے ریلیشن ہے، وہ آپ سے پہلے پہنچ کے اپنے معاملات کو طے کر چکے ہوئے تھے. ان کے ساتھ آپ کو پہلے پہنچنا چاہیے تھا نا، یا پہلے کم از کم ان سے فون پہ رابطہ کرنا چاہیے تھا. نالائکی، نااہلی، ذہنی بانجھ پن اور مینٹل بینکرپسی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو پچھلے سال ہم نے OIC کی میٹنگ کو ڈیل کیا. لیکن چونکہ حکومت کے کسی بھی پالیسی پہ تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ آپ غدار ہیں یا نواز شریف کے میڈیا سیل کے ملازم ہیں، تو اس لیے ٹھیک ہے ہم نے حسب توفیق یا جتنا کہ ہم سے بن پڑا اس کے اوپر بات کی اور اس کے نتیجے میں اٹھائے بھی گئے. لیکن وہ جو درار آ گئی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جو تھا اس کے بعد پھر سعودیوں کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، آپ بھائی ہو ہمارے. اور اب تھوڑے سے تعلقات جو تھے وہ بحالی کی طرف آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کشمیر پہ سفیر ہوں گے، یار بات تو کرو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ایشو کیا ہے. اب MBS جو ہے وہ اس جنریشن سے نہیں ہے جن کو کشمیر رٹا ہوا تھا، وہ ویسٹ کا پڑا ہوا بچہ ہے اور اس کے جو کنسپٹ ہیں وہ وہی ہیں جو ویسٹ کے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ کس طرح سعودی عرب کا پورا آؤٹ لک چینج کرنے کی بات کر رہا ہے. تو وہ جو ہے اس کو تو ہمیں زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت تھی یا زیادہ کوئی جو تھا وہ بندہ لگانے کی ضرورت تھی. بائی دا وے OIC فورم جو تھا وہ ہماری پاکٹ میں ہوتا تھا. اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو راجہ ظفر الحق صاحب بہت عرصہ OIC کے اعلیٰ عہدیدار رہے. کبھی وہ سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، کبھی وہ وائس چیئرمین ٹائپ کی کوئی چیز ہوتے تھے. یعنی OIC اتنی ہماری جیب کی گھڑی ہوتی تھی اور ہاتھ کی چھڑی ہوتی تھی کہ ہمارا جو بندہ ہوتا تھا نامینی وہ اس میں اعلیٰ عہدے پہ ہوتا تھا. اور جب مشرف صاحب کے دور میں OIC کے ان اعلیٰ عہدوں سے ہمیں فارغ کیا گیا اور مشرف نے کروایا یہ کہہ کے، کیونکہ راجہ ظفر الحق کا تعلق PMLN سے تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے ان کو عہدے سے الگ کروایا. چلے آپ نے اس کو کروا دیا، اس کی جگہ آپ اپنی مرضی کا بندہ بھیج دیں، وہ عہدہ ہم نے خالی چھوڑ دیا. جب خالی چھوڑا تو وہاں پہ کسی نہ کسی کو تو آنا تھا، اور جو کوئی آئے گا وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے گا نا، ہمارے ایجنڈے کے ساتھ تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ مشرف صاحب کے دور کا وہ بد عملی ہے جو کہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے
اب جب نئی سعودی عرب کی قیادت آئی اور اس کے نئے نئے ایمبیشنز ہیں اور نئے نئے ارادے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم نے کہا کہ نہیں ویسے ہی چلے گا، ویسے نہیں چلنا تھا، اور ہمیں وہاں پہ کوئی مستقل اس طرح کا بندہ جو تھا اس کی ضرورت تھی۔ اچھا ہوا کیا، میں نے کہا نا 3 لیئر کے تعلقات ہیں۔ پاک فوج نے تو اپنا بندہ وہاں پہ انسٹال کروا دیا اور ان کے تعلقات تو مینٹین ہو گئے۔ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ تھی، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں بھی ایک وہاں پہ کانٹیکٹ پرسن جو مسلسل ان کے ساتھ لابنگ کر رہا ہو، موو کر رہا ہو، اس کو عربی آتی ہو، اس کو عربی کلچر کا پتہ ہو، لیکن اور وہاں پہ جو مقامی لابی تھی پاکستان کے پرو پاکستانی، اس کو تو اسد درانی صاحب صاف کر گئے ہوئے تھے نا، تو وہ جو تھا وہ یہ سلسلہ ہوا ہمارے ساتھ۔ اب اس صورت کے اندر ہم لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور محمد بن سلمان جو ہے MBS جب وہ کہتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگر ہو تم ہمارے، ٹھیک ہے، اور ہم اس جگراٹ کے اندر نا اس سے مختلف قسم کے کام لینا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے امریکہ کے دورے پہ جانا تھا اور وقت نہیں دے رہا تھا اس کو ٹرمپ، اور اب جانے کا اعلان کر چکے ہوئے تھے، اور ہم نے وہ اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جانا تھا، ٹھیک ہے، اور ٹرمپ صاحب جو تھے وہ ادھر سے کوئی کولڈ شولڈر ہی آ رہا تھا ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو پھر ہم نے جا کے اب ان کاموں کے لیے بھی ہم نے جو کہ کام ہم سعودیہ کے کر کے دیا کرتے تھے، ان کاموں کے لیے ہم نے سعودیہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ یار وہ ذرا ان سے ٹائم شائم لے دیں، ٹھیک، انہوں نے ہمیں رستہ بھی بتایا اور کہا کہ نہیں تم جگر ہو جاؤ یار، ہاں، بلکہ یہ جہاز بھی ہمارا لے جاؤ۔ اب ہم جہاز لے کے ادھر پہنچے۔ ایک تو ہمیں جہاز جھوٹنے کا بڑا شوق ہے نا، جہیں سے بھی مل جائے اللہ کے نام کے اوپر، غوث پاک کے نام کے اوپر، جہاں سے جو مل جائے لے لیتے ہیں۔ توہین ہے یہ پاکستان کی کہ پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ جو خود جلسوں میں کہتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس جھوٹ کو، اس الزام کو، اس بہتان کو، اس بکواس کو چھوڑ دیں کہ جناب کمرشل فلائٹ پر جو کرتے ہیں یہ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ جہاز بھیک میں مانگ کے جا رہے ہو یار، خدا کا خوف کرو۔ پورے پاکستان کی توہین کی اس شخص نے، لیکن ہم نے اس کو ڈسپلے کیا۔ وہ جو ذہنی طور پہ مجہول ملازمین جو ہے نا سوشل میڈیا کے یوٹیوبر کہ جناب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اپنا جہاز دے دیا، وہی بزدی ہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہوں، بیوقوف آدمی ہو۔ خیر وہاں پہ جہاز پہنچا اور ہم پہ وہاں پہ جا کے نا مسلم امہ کا لیڈر بننے کا۔ اب مسلم امہ کا اس وقت انڈکلیئرڈ لیڈر کون ہے؟ سعودیہ نے۔ اب مسلم امہ کا لیڈر بننے کا شوق ہمیں سوار ہو گیا، کیونکہ ہم اسے ملنا ہے تو اب ہم لیڈر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ جناب جا کے بونگیاں ماری اور ان بونگیوں کو ڈسپلے کہا تھی۔ وہ بونگیاں کیا تھی کہ مسلم امہ کی کوئی آواز نہیں ہے، مسلم امہ کی کوئی آواز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب گونگا ہے۔ یہی ہے نا، کوئی لیڈر جو بنا ہوا ہے اپنے خود ساختہ ہی کہہ لیں یار، لیڈر بنا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے مسلم امہ کا، آپ نے سیدھی گالی نکال دی اس کو۔ اور ہمیں جناب اس وقت انٹرنیشنلی میڈیا کے اوپر یہ کرنا چاہیے، انٹرنیشنلی ایک چینل لانچ کریں گے، ایک فورم بنائیں جس سے مسلمانوں کی آواز پہنچے۔ ساتھ میں ہم نے کس کو بٹھایا؟ اردوان کو۔ ساتھ میں ہم نے بٹھا لیا جناب وہ ملائیشیا کے جو مہاتیر محمد صاحب تھے جو اپنے الائنس سے جھوٹ بول کے تو پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے کہ تم پہلا آدھا حصہ مجھے دے دو، دوسرا آدھا حصہ میرے سے لینا۔ وہ پارٹیوں کا الائنس تھا نا، اور دوسرا آدھا حصہ بھی وہ دینے کے موڈ میں نہیں تھے، اتنا کہ وہ بدتینت شخص ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی اپنے ہاں جو پولیٹیکل مینوورنگ کرتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کو ہم نے ٹوٹل سارے انڈے جو ہے وہ ان دونوں میں رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم ترکی کو چور، ڈاکو، غدار، اور چونکہ نواز شریف نے اردوان کی بیٹی کے نکاح کے اندر جا کے ایز اے گواہ دستخط کیے ہوئے تھے، تو لہذا وہ تو غدار تھا نا جی، پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، اس کو ہم ڈکلیئر کر چکے ہوئے تھے۔ یہ یوتھیوں مجہولوں کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم اردوان کو دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کو، دوسرا اس نے فوج کے کو کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، یہ تو سب سے بڑی غداری تھی ہماری نظر کے اندر، لہذا وہ تو غدار تھا۔ اس غدار کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مسلم امہ کا لیڈر بننے کا خواب جو ہے وہ، اور یوتھیوں نے جناب ادھر سے تصویر ادھر سے تصویر، اور جناب اس کے اوپر ایک کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، ٹھیک۔ اب جن کی رقمیں لگی ہوئی تھیں، جنہوں نے جہاز دیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو سو یار ہماری بلی ہم ہی کوئی میں آؤں، ہمارا مراسی جو ہے وہ دوسروں کی جگہ پہ پہنچ کے چودھری بننے کی کوشش کر رہا۔ لہٰذا اس سے بڑی ڈپلومیٹک ہیوملیشن نہیں تھی کہ عمران خان کو لے کے امریکہ سے وہ طیارہ اڑ پڑا اور اسے 20-25 منٹ ہو گئے، امبیسی کا سارا سٹاف پرائم منسٹر کو رخصت کر کے گھروں میں چلا گیا، گھروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ان کو کال آئی کہ بھائی جان وہ ہوٹل کا انتظام کریں،
صاحب واپس آ رہے ہیں. کیوں جی؟ طیارہ واپس لینڈ کر گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی طیارے میں فنی خرابی ہوئی. فنی خرابی کوئی نہیں تھی, یہ فے نون یہ والی فنی خرابی نہیں تھی, یہ FUNNY والی فنی خرابی تھی. تو فنی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ چل اتر نیچے, چلتی گڈی چلا دیتا, چلتی کار میں سے دھکا دیا, پھر وہاں پہ رہے. پھر اس کے بعد جو تھا وہ کمرشل فلائٹ کا انتظام ہوا, اور پھر وہاں سے لوٹ کے گھر کو آئے اور آ کے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا. ورلڈ کپ جیت کے نہیں آئے, آپ نے وہاں پہ سعودیوں کے ہاں اپنی پوری ڈپلومیسی کا جنازہ پڑھ دیا. اب سعودی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اتنی بڑی بےزتی کی ہے ہم نے, اتنا بڑا ریپٹا کرایا ان کو, ٹھیک ہے, تو یہ کچھ کریں گے آگے, کوئی منت ترلا کریں گے, کوئی پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے. اب جنہوں نے اپنا فورسز بھیجنے والا کام تھا وہ تو سیدھا رکھا ہوا تھا, ان کو کیا ضرورت تھی؟ فوج تو سول گورنمنٹ کو تھی, دفتر خارجہ کو تھی, وہ کرتے اپنے تعلقات سیدھے. نہیں کیے. 1 سال تک ہم بھی سوئے رہے. تو ہم سوئے رہے تو پھر جو تھا پھر ادھر سے آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچنا شروع کر دی, اور اس میں ہم ان کو ریکویسٹ بھیجتے کہ ادھار تیل جو ہے وہ $1 ارب جو ہے اس کی فیسلٹی ہے, وہ آگے سے جواب نہیں دیتے تھے. اب اتنی سرد موری تھی تو کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ لیتا کہ اس سرد موری کا کیا ہے. ہمارا وزیر خارجہ جاتا وہاں پہ, ہمارا سیکرٹری خارجہ جاتا, کچھ اسپیشل انوائے ہم بھیجتے, وہ جا کے پوچھے بہن کی غلطی ہو گئی, ناراض ہو گئے ساڑھے تو, ٹھیک ہے, دسو کار لینے, مل بیٹھ کے کار لینے, ٹھیک ہے. وہ جا کے پوچھتا, ہم نے 1 سال تک ان کو منہ نہیں لگائے, اور فائنلی جب انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حالات ذرا تنگ ہیں تو وہ $1 ارب واپس کر, ٹھیک ہے, سال پورا ہو گیا تو اگلے سال نہیں ہم نے دے سکیں گے آپ کو یہ فیسلٹی, ہمارے اپنے حالات تنگ ہیں. پھر بھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا وزیر خزانہ پہنچ جاتا نا وہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے تو سعودیز جو ہیں وہ نجدی ہیں, تو وہ کیوں جائیں. تو لہٰذا ہم پھر بھی چپ کر کے, مطلب چوڑے دی آکڑ یار, ایک لے کے کھانا تو دوجا اکھاں ٹڈنا, آنے ٹڈنا جنہوں پنجابی چ کہندے نے, چوڑے والی آکڑ ہی ہوئی نا جناب. ہم نے کچھ نہیں کیا. جو فائنلی جو تھا وہ ہم نے جو سب سے بڑی حماقت کی کہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اس کو بلاسٹ کر دیا. کیا بلاسٹ کیا یہ ہم آپ کو اگلے اپنے ویلاگ کے اندر بتاتے ہیں.